بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم رواه البخاري. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے مال عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی بناتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مال سے دور رکھتا ہے. اگر وہ کسی کو مال عطا کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مال کو چھین نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ کسی کو مال سے محروم کر دے تو پھر ساری دنیا مل کر اس کو مال عطا نہیں کر سکتی ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل. بنیادی طور پر ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ اس دوسرے عاشرے میں لوگ عام طور پر زکوٰۃ کے سوالات بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، بار بار زکوٰۃ کے مسائل سننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے وہ کوشش کرتے ہیں. تو اس پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے تاکہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بہتر رہنمائی کی شکل اختیار کریں. سامعین کرام، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. جیسے نماز ایک رکن ہے، روزہ ایک رکن ہے اور حج ایک رکن ہے، ویسے ہی زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے. اور یہ زکوٰۃ کا رکن، اس پر عمل کرنے والے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس سے کوتاہی کرنے والے اور اس سے جی چرانے والے اور اس کو
پس پشت میں ڈالنے والے بھی ہمارے معاشرے میں کم نہیں ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے چونکہ اگلے امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کر رکھا تھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، تو پتا چلا کہ ان کے دور میں بھی زکوٰۃ کا سسٹم تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دے رکھا ہے، مجھے اس بات کی وصیت کر رکھی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا نماز قائم کرتا رہوں گا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی زکوٰۃ کا سسٹم پایا جاتا تھا۔ تو پتا چلا کہ جیسے روزے امت مسلمہ پر فرض کر دیے گئے، ویسے اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ جیسے زکوٰۃ امت مسلمہ پر فرض ہے تو اگلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، یہ آیتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کر رکھا ہے۔ کیا ہے؟ صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم، آپ جا کر یمن میں لوگوں سے کہہ دینا اور وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ کو کلیکٹ کر کے ان کے غریبوں تک پہنچانا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنانے سے پہلے زکوٰۃ کے سسٹم کا تعارف کرانے، زکوٰۃ کے سسٹم کے بارے میں انٹروڈکشن کرانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مالداروں سے لیا جائے گا اور وہاں کے غریبوں میں زکوٰۃ کو تقسیم کی جائے گی۔ اور یہ زکوٰۃ ایمان کی علامت ہے دوستو۔ زکوٰۃ اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ اس کے ایمان کی زندہ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی معنی میں وہ ایمان والے بندے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر زکوٰۃ کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، زکوٰۃ کو نظر انداز کر دیتا ہے تو پھر ایمان اس کا کمزور ہے اور حقیقی معنوں میں کامل اس کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مالداروں سے زکوٰۃ وصول کریں۔ اگر آپ ان سے زکوٰۃ لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ان کے مال کی پاکی اور صفائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ لیتے ہیں تو ان کا مال پاک ہو جاتا ہے، ان کا مال صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی تو اس کا مال گندا ہوتا ہے، اس کا مال ناپاک ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ لہم اجر عند ربہم، اس کا اجر تو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ملنے والا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان پر نہ خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم ہوگا۔ تو گویا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو امن کی زندگی عطا کرتا ہے۔ کاروبار میں ان کو ڈر نہیں ہوتا ہے، کاروبار میں ان کو خوف لاق نہیں ہوتا ہے، وہ کاروبار کے نشیب و فرا سے پریشان نہیں ہوتے ہیں،
وہ مہنگائی اور سستے سے پریشان نہیں ہوتے ہیں, مارکیٹ کے مند ہونے سے پریشان نہیں ہوتے ہیں, ریٹ بڑھنے سے پریشان نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالی ان کے زکات ادا کرنے کی وجہ سے دلوں میں سکون پیدا فرماتا ہے, امن کی زندگی ان کو عطا فرماتا ہے. اور زکات نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من آتاہ اللہ مالا, اللہ اگر کسی کو مال عطا کرے, فلم یؤدی زکاتہ, اگر اس مال کے عطا کرنے کے بعد اس کی زکات نہ نکالے, مسل لہ یوم القیامت, وہ مال اس پر مسلط کر دیا جائے گا, وہ مال سانپ کی شکل اختیار کرے گا, اس مال سے اس کو تختیاں بنائی جائیں گی اور ان تختیوں کو آگ پر گرم کر کے اس کے پیشانی پر داغا جائے گا اور اس کے پہلو پر داغا جائے گا اور اس کے چہرے پر داغا جائے گا. تو اگر مال کی زکات نہیں نکالتا ہے تو اسی مال کو عذاب کی شکل دے دی جاتی ہے اور اس کا عذاب دیا جاتا ہے. زکات 4 چیزوں میں دی جاتی ہے, زکات 4 چیزوں میں دی جاتی ہے. ایک ہے سونے کی شکل میں, اگر 7.5 تولے سونا ہے تو زکات نکالی جائے گی. دوسرا ہے چاندی کی شکل میں, اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو زکات نکالی جائے گی. تیسرا ہے کرنسی کی شکل میں, بینک بیلنس جو ہمارا ہوتا ہے, اگر یہ کرنسی چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے, ہمارے پاس جو کرنسی ہے اگر وہ کرنسی کی ویلیو 52.5 تلے چاندی کے برابر ہو جائے تو اب کرنسی پر زکات شروع ہو جاتی ہے. بھی مال ہے, پیسے ہیں, بینک بیلنس ہے, کتنا بیلنس ہو تو زکات نکالیں گے, 52.5 تلے چاندی کے برابر اگر ہمارے پاس کرنسی ہے تو زکات سٹارٹ ہو جائے گی. اور چوتھی زکات سامان میں, کھیتی باڑی میں, سرمائے میں, ہاں سامان کی شکل میں جو مال ہوتا ہے اس پر ہم کو زکات نکالنا ہے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں سونے کی شکل میں, بھئی ہمارے پاس سونا ہے, اب ہم کو زکات نکالنا ہے تو سونا 7.5 تولے سونا ہے تو اب ہم کو زکات نکالنا ہے. اب یہ سونا انگوٹی کی شکل میں ہو تو بھی نکالنا ہے, ہار کی شکل میں ہو تو بھی نکالنا ہے, بالیوں کی شکل میں ہو تو بھی نکالنا ہے, برک کی شکل میں ہے تو بھی نکالنا ہے, بسکٹ کی شکل میں ہے تو بھی نکالنا ہے. اگر 7.5 تولے ہے تو اب زکات ہمیں نکالنا پڑے گا. کچھ لوگ ایک کوشچن کرتے ہیں, مل صاحب یہ 7.5 تولے ہوئے تو زکات نکالنا بول رہے نا, یہ 7.5 تولے کے اوپر جتنا سونا ہے اس پر زکات نکالنا ہے کیا, یہ سوال کرتے ہیں. مطلب 11 تولے ہے, 11 تولے ہے, 12 تولے ہے تو 7.5 تولے سونے کو مائنس کر کے اوپر کا جو سونا ہوتا ہے اس پر زکات نکالنا کیا, اس طرح سوال کرتے ہیں. اوپر کا نہیں, نیچے سے لے کر اوپر تک پورے سونے کا ہم کو زکات نکالنا پڑتا, پورا سونا کہ زکات ہم کو نکالنا پڑتا. مول صاحب 15 تولے سونا ہے, لاسٹ ایئر زکات نکالے پھر نکالنا پڑتا کیا مول صاحب؟ ہاں, ہر سال زکات نکالنا ہے. ایک سال نکالے تو نہیں چلتا, نہیں چلتا, ہر سال ہم کو زکات نکالتے رہنا ہے. مول صاحب 15 تولے سونا تو ہے مول صاحب, لیکن پیسے ہی نہیں ہیں زکات نکالنے کے لیے, زکات نکالنے پیسے ہی نہیں ہیں. تو کیا کرنا, آپ کو اگر آپ کے پاس انکم سورس ہے, کہیں سے آمدنی کا ذریعہ ہے, تو کسی سے قرضہ لے کر آپ زکات ادا کریں گے اور جب پیسے آپ کے پاس آئیں گے تو پھر وہ قرضہ ادا کر دیں گے. مول صاحب مشکل ہے, ایسا تو مشکل ہے, پھر وہ سونے کو ذرا سا کٹ کر کے بیچ کر کے آپ کو زکات نکالنا پڑتا, لیکن زکات تو ہر حال میں نکالنا پڑتا ہے. مول صاحب ہماری بیوی کے پاس 20 تولے سونا ہے, اب میں تو زکات نہیں نکالتا بھائی کیونکہ وہ ان کا سونا ہے, میں کہیں کو نکالوں؟ ہاں, اگر بیوی کے پاس سونا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر اس کے اندر زکات نکالے اور اپنی بیوی کی ہیلپ کرے, مدد کرے. لیکن اگر کوئی شوہر ذرا سا چراغ رہتا کبھی کبھی, سمجھا ہاں میں نہیں نکالتا بھائی, تم نکالا, تمہارا سونا ہے, تمہارے زیور ہے, میں نہیں نکالتا, تو اب بیوی کو ہی نکالنا پڑتا, بیوی کو ہی نکالنا پڑتا. اب ایک صاحب ہے, مول صاحب میں بیوی کی زکات نہیں نکالتا بھائی, آئیں
कई को भाई जरा हेल्प करो ना, अदा करो, क्या होने का। मैं कर्जा मांगा परसों, दो महीने पहले एक 5,000 कर्जा मांगे तो बीवी कर्जा नहीं दिए मुझे, अब मैं क्यों निकालूं ज़कात। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी सूरत में बीवी को ही ज़कात निकालना पड़ता। मुल्ला साहब, हमारे अम्मी के पास 3 तोले है, हमारी बहन के पास 2 तोले है, हमारे भाभी के पास 5 तोले है, इनके पास 3.5 तोले है, उनके पास 2.5 तोले है, उनके पास 2 तोले है। अब जो है सबके पास अलग अलग है। मुल्ला साहब, तो क्या पूरों को जमा करके एक साथ ज़कात निकालना है? कैसा निकालना है? तो इन तमाम को जमा करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली जिसके पास सोना है, अगर वो 7.5 तोले है तो ज़कात निकालना पड़ता, नहीं तो उस पर ज़कात नहीं है। अम्मी के पास 3 तोले है, 7.5 नहीं है, ज़कात नहीं। भाभी के पास 4 तोले है और 7.5 नहीं है, ज़कात नहीं। बहन के पास 6 तोले है और 7.5 नहीं है, तो ज़कात नहीं। इंडिविजुअली जिसके पास है, अगर वो 7.5 तोले नहीं है तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। सबको मिलाकर अब जो है 15 तोले हो रहे हैं तो ज़कात निकालना पड़ता क्या? नहीं, सबको मिलाने की जरूरत नहीं है। मुल्ला साहब, हमारे एक दोस्त है, ऐसा खुतबा सुने हो ना, खुतबा सुन के जो है भाई अलग अलग रहे तो ज़कात नहीं है कहते, एक साथ रहे तो ज़कात है कहते। रमजान आने से पहले उनकी अम्मी क्या करते मालूम? बेटी तू 3 तोले रख ले, बेटे तू 2 तोले रख ले, बहन तू 2 तोले रख ले, सब को डिवाइड कर देते। अब रमजान खत्म होते फिर जमा कर लेते। मैं बोला धोखा है, इस तरह नहीं किया जा सकता। अम्मी के पास अगर 15 तोले है, वो उन्हीं का सोना है, तो फिर उनको ज़कात निकालना पड़ता। रमजान से पहले बेटी को, बेटे को, बहू को, दामाद को देने से ज़कात खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर भाई वो सोना बेटी का था, बहन का था, भाभी का था, बेटे का था, हिफाजत के लिए यहां लाकर रखे थे, हिफाजत के लिए यहां पर ला रखे थे, तो उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि उनका है, सिर्फ जमा करने के लिए लाके रखे, वरना वो अम्मा का पूरा सोना नहीं हो सकता, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। तो समझ में आ रहा आप लोगों को? अगर आप हार पहनते हैं तो भी ज़कात निकालना है, नहीं पहनते हैं तो भी निकालना है, हर हाल में सोने पर ज़कात निकालना है। सेम वही जो है कंडीशन ये चांदी की भी होगी, और चांदी के बराबर अगर हमारे पास करेंसी है तो उस करेंसी पर ज़कात निकालना पड़ता। अच्छा भाई, ये करेंसी जो है हमारे पास है, तो करेंसी कितनी होना मुल्ला साहब? 52.5 तोले चांदी के बराबर होना। अब हमारे पास सोना है, चांदी है, 15 तोले सोना है मुल्ला साहब। हम अगर खरीदने गए तो 30,000 रुपए तोला सोना है, अगर हम बेचने गए तो 70,000 मंग रहा उन्हें, है ना? यानी हम खरीदेंगे तो 30,000 रुपए के तोला सोना हमको बेच रहा है, अगर हम बेचने गए तो 27,000 में मंग रहा, 28,000 मंग रहा, तो हमको 28,000 के हिसाब से ज़कात निकालना है या 30,000 के हिसाब से ज़कात निकालना है। तो आपको बेचने गए तो जो रेट आता उस रेट पर ज़कात निकालना है। आप चांदी बेचने गए तो जो रेट आपको आ रहा है उस पर ज़कात निकालना है, सोना बेचने गए तो जो रेट आपको आता है उस पर ज़कात निकालना है। सिंपल मसला है, कोई बड़ी लॉजिक इसके अंदर नहीं है। और मुल्ला साहब, करेंसी तो है मुल्ला साहब, लेकिन एक साहब को मैं 2 साल पहले 5 लाख रुपए दिया था, फिरा रहे दे रहे नहीं, अब क्या करूं मैं? 2 साल पहले 5 लाख रुपए दिया था मैं, अब तक वापस लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो वो 5 लाख पर ज़कात कौन निकालना? मुझ पर वो 5 लाख की ज़कात फर्ज है क्या? तो देखो, आप जिसको भी आप कर्जा दे रहे हैं, जिसको आपने कर्जा दिया, आप जब भी मांगे वो सडन आपके कर्जे को वापस लौटाने वाले हैं, तो उस पर ज़कात आप ही को निकालना पड़ता, क्योंकि वो आप ही के पैसे शुमार होंगे। आप जब भी मांगे वो मिल जाते, तो आपको निकालना पड़ता। मैं ऐसे आदमी को कर्जा दिया जो फिराता महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल फिराते आता, कब मिलते कोई चांस नहीं है, तो उसकी ज़कात मुझ पर नहीं है। क्यों? मेरे हाथ में वो माल नहीं है, वो कब आता मुझे कोई गारंटी नहीं है। तो लिहाजा ऐसे आदमी में कर्जा दिया जो कब देता कोई पता नहीं, तो उस पर आपकी ज़कात नहीं है। जब वो पैसे आपके पास आएंगे, फिर साल गुजरेगा, तो उस पर आपको ज़कात निकालना पड़ता। मुल्ला साहब, एक साहब को मैं 10,000 कर्जा दिया था, अब मांग रहा हूं, दे रहा नहीं।
اب میں چاہ رہا ہوں رمضان کے اندر جا رہے بھائی تو زکات لے لے میری. اب میں جو قرضہ واپس نہیں آ رہا تھا اس قرضے کو میں زکات میں کاؤنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے 20,000 زکات نکالنا ہے. سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کو؟ اوکے ہاں 20,000 مجھے زکات نکالنا ہے. ایک صاحب کو میں 10,000 قرضہ دیا تھا واپس نہیں لوٹا رہے ہیں تو کیا اس کو ٹھیک ہے ابھی تو رکھ لیتی ہے زکات میں شمار کر لے تو میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا قرضہ اگر واپس نہیں آ رہا ہے تو اس کو زکات میں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. مول صاحب میں زکات تو دینا چاہ رہا ہوں بھائی ان کو, اب پیسے جو ہے ان کے پاس واپس لوٹانے کا ہے نہیں سورس, کیا کرنا؟ تو ایک آئیڈیا یہ پیدا کیا سکتا ہے. آپ نے ایک صاحب کو 10,000 دیا تھا واپس نہیں لوٹا سک رہا ہے, اب اس 10,000 کو آپ زکات میں شمار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے کہنا تو کسی اور سے 10,000 پہ قرضہ لے لو. انہیں کسی اور سے 10,000 قرضہ لینا, وہ 10,000 قرضہ لے کے وہ قرضہ مجھے لوٹا دینا, جو قرضہ میں دیا تھا وہ قرضہ مجھے لوٹا دینا. اب میرے پاس میرا قرضہ واپس آ گیا, اب میں اس کو زکات کے طور پر 10,000 اس کو دے دیتا ہوں. اب جو ہے وہ زکات میں شمار ہوتا, پھر اس زکات کا مال لے کر جس کو قرضہ دینا تھا اس کو قرضہ واپس لوٹا سکتا ہے. میں جو قرضہ دیا تھا وہ میرے ہاتھ میں آ جانا, میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو قرضہ واپس ہو گیا. اب قرضہ واپس ہونے کے بعد میں اس کو زکات دینا چاہوں تو زکات دے سکتا ہوں, پھر وہ زکات کے پیسے لے کے جس کو قرضہ دینا تھا واپس لوٹا دیا. تو یہ سسٹم ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں آ رہی بول کے قرضے کو ہم زکات میں کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اور مول صاحب بینک میں وہ فکس ڈپازٹ ہے, مول صاحب بینک میں فکس ڈپازٹ ہے ایک 6 لاکھ روپے بچی کے نام پہ رکھے تھے, ہماری بیوی رکھے بھئی, ہم کو بولے بھی نہیں, ہم کو رکھ دیے, سچ ایسا بولتے رہتے لوگ. سمجھے آپ, فکس ڈپازٹ جائز نہیں ہے. جو آپ بینک میں فکس ڈپازٹ رکھ رہے ہیں وہ رکھنا جائز نہیں ہے. مول صاحب یہ رکھنے سے پہلے تو معلوم نہیں تھا, اب مجھے معلوم ہوا, کیا کروں؟ تو نکال لو اس کو, فکس ڈپازٹ کینسل کر دو. کینسل تو کر ہی نہیں سکتے مول صاحب, کچھ بھی ہو جائے رکھنا ہی رکھنا پڑتا. تو جو آپ پیسے رکھے ہیں اگر نکال نہیں سکتے تو جب نکالیں گے تو جتنے پیسے آپ رکھے تھے اتنے ہی پیسے آپ کو لینا پڑتا, ایکسٹرا آپ نہیں لے سکتے. فکس ڈپازٹ میں کیا ہوتا ہے, 5 رکھے تو 10 ہو جاتے 5 سال کے بعد, تو 10 جو اور 5 لاکھ روپے ایکسٹرا آ رہے ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے. جب وہ فکس ڈپازٹ آپ نکالیں گے تب آپ پر اس کو زکات نکالنا پڑتا. مول صاحب پی ایف ہے, میں کام کرتا ہوں, جاب کرتا ہوں, نوکری کرتا ہوں کمپنی میں, گورنمنٹ امپلائی فلاں پی ایف میرا ہے, میرا پی ایف پڑا ہوا ہے, تو کیا کرنا, اس پر زکات کیسے نکالنا ہے؟ اگر پی ایف کے الگ الگ طریقے ہیں. ایک پی ایف ایسا ہوتا ہے آپ جب چاہے آپ جو ہے بھائی گھر میں شادی ہے نکال لیے, بیمار ہو گئے نکال لیے, گھر بنانا ہے نکال لیے, جب چاہے اس پی ایف کا آپ نکال لے سکتے ہیں. اگر آپ کا پی ایف ایسا ہے کہ جب چاہے آپ نکال لے سکتے تو اس پی ایف پر آپ کو زکات نکالنا پڑتا. کتنا پی ایف آپ کے فنڈ میں ہے اتنی زکات نکالنا پڑتا. مول صاحب ایسا پی ایف ہمارے پاس ہے جب تک میں ریٹائرڈ نہیں ہوں گا تب تک واپس آنے کا چانس ہی نہیں ہے, تو اب اس پی ایف پر زکات نہیں ہے. جب وہ نکلیں گا تب اس جو ہے پی ایف پر آپ کو زکات نکالنا پڑتا, اس سے پہلے زکات نہیں نکال سکتے. اور مول صاحب گھراں ہیں بھائی, ان کے 4-5 گھراں ہیں, وہ گھر ہے وہ گھر ہے وہ گھر ہے وہ گھر ہے, اتنے گھراں ہیں, تو کیا ان گھروں پر زکات نکالنا پڑتا؟ کیا گھروں پر زکات نکالنا پڑتا؟ کیا اگر 5 گھر آپ کے ہیں, 5 گھر بھی آپ رہنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے. آپ کے 5 بلڈنگ ہے, ایک بلڈنگ میں آپ رہتے, بقیہ 4 بلڈنگ کو کرایہ پہ دیے ہوئے ہیں, وہ بلڈنگ سے 80,000, وہ بلڈنگ سے 90,000, وہ بلڈنگ 60,000, وہ بلڈنگ سے 25,000 کرایہ آپ کو آتا. تو ان بلڈنگوں سے جو کرایہ آتا وہ کرایہ کھا کر پی کر زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنے کے بعد سال کے بعد اگر بچ رہا ہے تو زکات نکالنا ہے, سال کے بعد بچ رہا ہے تو زکات نکالنا ہے. اب 4 بلڈنگوں کا کرایہ قریب 1.5 لاکھ کرایہ آتا, مہینہ ہوتے کھا کے خلاص, سال ہوتے ہی پورے برخاست کر دے رہے ہیں, تو اب آپ پر کوئی زکات نہیں ہے.
تو جو बिल्डिंग से किराया आता वो किराया खा के बच रहा है साल के बाद तो उस पर ज़कात निकालना पड़ता, अगर नहीं बच रहा है तो कोई ज़कात नहीं है। मुल्ला साहब इनके 4 कैब लगे हुए हैं, 6 कैब लगे हुए हैं इनके, अब कैब इनके 6 कैब हैं तो क्या इस पर ज़कात है ही नहीं है? जो कैब आपके पास है उस पर कोई ज़कात नहीं है। उस कैब से जो इनकम आपको आ रही है वो अगर खा पी कर बच रहा है तो आपको ज़कात निकालना पड़ता। मुल्ला साहब इनके 15 ऑटो हैं, मार्केट में 15 ऑटो जो है इनके घूम रहे फिर रहे हैं, तो क्या इनको ज़कात निकालना पड़ता? नहीं, उन ऑटो पर कोई ज़कात नहीं। ऑटो से जो इनकम हमको आ रही है अगर बच रहा है तो ज़कात निकालना पड़ता, नहीं तो ज़कात नहीं है। मुल्ला साहब इनके घर में 6 कारां खड़े हुए रहते। मुल्ला साहब जब देखो 6 कारां खड़े हुए रहते, क्या ज़कात है इन लोगों पर? जो कार इस्तेमाल के लिए है 10 कारां रखो, 20 कारां रखो, उस पर कोई ज़कात नहीं, लेकिन अगर वो कार बेचने के लिए है तो फिर ज़कात निकालना पड़ता। बेचने के लिए है वो कारां तो ज़कात निकालना पड़ता। मुल्ला साहब इनके पास 5 प्लॉट पड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फॉलो करना आप लोग। 5 प्लॉट पड़े हुए हैं तो क्या वो प्लॉटों पर ज़कात निकालना पड़ता? क्या अगर वो प्लॉट्स बेचने के लिए हैं, अगर वो प्लॉट्स बेचने के लिए हैं तो फिर वो 5 प्लॉट की भी जो लागत होती है साल साल को उस पर ज़कात निकालना पड़ता। अगर वो प्लॉट बेचने की नियत नहीं थी, नहीं भी लेकर रख लिया, हम बेचना वचना तो नहीं है, घर बनाने की इरादा है, तो फिर उस पर कोई ज़कात नहीं है। जो बेचने के लिए है उस पर ज़कात है, जो बेचने के लिए नहीं है उस पर कोई ज़कात नहीं है। अब एक बड़ी फैक्ट्री आपके पास है, एक बड़ी फैक्ट्री है, कुछ भी समझना, मैं किसी की फैक्ट्री हो सकती है, उस फैक्ट्री पर ज़कात है क्या? उस फैक्ट्री पर ज़कात है क्या? उस फैक्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जो मशीनरी लगी हुई है, जो सामान लगा हुआ है, उस पर कोई ज़कात नहीं है। एक फैक्ट्री है तकरीबन 1.5, 4, 10, 15 करोड़ का जो है मशीनरी उसमें लगी हुई है, तो 15 करोड़ की मशीन पर कोई ज़कात नहीं है। उस मशीन से जो प्रोडक्ट निकल कर आता, उस प्रोडक्ट को आप बेचेंगे, जो फायदा होगा उस पर आपको ज़कात निकालना पड़ता। सामान पर जो इस्तेमाल में है, दुकान है, सोने की दुकान है, उसमें डेकोरेशन के लिए, फर्नीचर के लिए, टेबलेट, वो फला लाखों के पैसे लगे हुए हैं, उस पर कोई ज़कात नहीं है। जो माल बेचने का लटका हुआ है उस पर ज़कात निकालना है। मुल्ला साहब मेरी किराने शॉप है तो कैसे ज़कात निकालूं मैं? साल खत्म होते कैसे ज़कात निकालना? साल खत्म होने के बाद देखना कि आपकी दुकान में कितना माल बेचने का रखा हुआ है, 5 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, कितने लाख का माल पड़ा हुआ है, उस पर आपको ज़कात निकालना पड़ता। उस मेडिकल शॉप पड़ी हुई है उस पर कैसे ज़कात निकालेंगे? जितना सामान दुकान में पड़ा हुआ है बेचने के लिए, उस सामान पर हमको ज़कात निकालना पड़ता। ये रहा सामान का, करेंसी का ज़कात का सिस्टम। मुल्ला साहब हमारे पास खेत है मुल्ला साहब, अब खेत में अनाज आता, अब अनाज पे कैसे ज़कात निकालना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खेती बाड़ी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। खेती बाड़ी के मसले को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक वो खेत है जो बारिश के पानी से फसल होती है, बारिश के पानी से फसल होती है, तो अगर इस तरह यानी बारिश के पानी से फसल अगर हो रही है, आपका वो अनाज गेहूं की शक्ल में, जवार की शक्ल में, चावल की शक्ल में, धान की शक्ल में, जो भी आता है, वो अनाज अगर 2 वसक है, 2 वसक का मतलब 653 किलो, 653 kg अगर अनाज हो रहा है और वो बारिश के पानी से हो रहा है, तो उसका 10% आपको ज़कात निकालना पड़ता। 6.5 क्विंटल अगर होता है सामान, 6.5 क्विंटल धान आ गया, 6.5 क्विंटल जवारी आ गई, 6.5 क्विंटल गेहूं आ गया, तो अब उसका 10% ज़कात निकालना होगा। 10% वो तो कैसा मुल्ला साहब? 10% का मतलब क्या? आप 6.5 क्विंटल गेहूं को बेचे तो कितने पैसे आते, उसका 10% निकालना आपको, उसका 10% निकालना है। 1000 को 100 रुपए निकालना है, हाँ 1 लाख को जो है 10,000 निकालना है, ऐसा 10% आपको निकालना है अगर वो खेती बाड़ी बारिश के पानी से हो रही है। दूसरा, बारिश के पानी से तो मुल्ला साहब वो कब होता, क्या होता, हम उसको लाइट लेते, हमारे पास बोरवेल है, हमारे पास बोरवेल है,
اور اس بورویل کے تھرو باغیچے کو سیراب کرتے ہیں, باغیچے میں آم آتے ہیں, انگور آتے ہیں, انار آتے ہیں, فلاں فلاں آتے ہیں, جو فصل ہوتی کنویں کے پانی سے, بورویل کے پانی سے اگر آپ کو سیراب کرنا پڑ رہا ہے تو بھی اگر 6.5 کوئنٹل اگر اناج آتا ہے اس میں سے 5% آپ کو زکات نکالنا ہے. بارش کے پانی سے آئے تو 10% زکات نکالنا ہے. بھئی 10% کیوں؟ محنت کچھ بھی نہیں کر رہے تم, اللہ پانی برسا رہا, کھیتے آ رہی, اس لیے 10% نکالو. اب کنویں کے پانی سے, بورویل کے پانی سے 5% کیوں؟ اس لیے کہ کنویں کے پانی سے, بورویل کے پانی سے تمہیں انویسٹ کرنا پڑتا, خرچہ کرنا پڑتا, محنت کرنا پڑتا, ایکسٹرا پیسے لگانا پڑتا, اسی لیے زکات میں 5% اس میں زکات آپ سے مانگی جا رہی ہے. تو زکات 3 ٹائپ کی ہے دوستو. ایک ہے سونے میں, چاندی میں, کرنسی میں زکات نکالیں گے تو 100 کو 2.5% آپ کو نکالنا ہے. اگر کنویں کے پانی سے فصل آ رہی ہے تو 5% آپ کو زکات نکالنا ہے. اگر بارش کے پانی سے اناج ہو رہا ہے تو 10% آپ کو زکات نکالنا پڑتا. 2.5%, 5%, 10% یہ زکات کا سسٹم ہے دوستو. اور مول صاحب ہمارے پاس جو ہے پیسے تو ہے مول صاحب, لیکن وہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھے مول صاحب, آپ کیسا زکات نکالنا اس کے اوپر؟ 5 لاکھ روپے ہے, بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہم لوگ, تو بھی آپ کو زکات نکالنا پڑتا. بیٹی کی شادی مول صاحب, ہاں بیٹی کی شادی ہو تو بھی زکات نکالنا پڑتا. بیٹے کی شادی ہے تو بھی زکات نکالنا پڑتا. مول صاحب 2 لاکھ روپے ہے, علاج کے لیے کبھی ضرورت پڑ سکتی, بھائی اب نہیں بول سکتے, کب بیمار ہوتے کیا ہوتے نہیں بول سکتے, علاج کے لیے 2 لاکھ روپے ہم الگ رکھے تو بھی آپ کو زکات نکالنا پڑتا. ہر حال میں زکات نکالنا پڑتا. مول صاحب میں نیکسٹ ایئر حج کو جانا چاہ رہا ہوں, نیکسٹ ایئر حج کو جانا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے میں اور ہماری بیوی جانا چاہ رہے ہیں, ریٹائرڈ تو ہو گئے, پیسہ تو آ گیا, ہاں وہ ریٹائرمنٹ کا پیسہ آ گیا, ابھی 6 لاکھ روپے ہم زکات حج کو جانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے, تو کیا کرنا؟ حج کو جانے کے لیے رکھے پیسے تو بھی آپ کو زکات نکالنا ہے. حج کو جانے کے لیے پیسے رکھے تو بھی آپ کو زکات نکالنا ہے. مول صاحب ہماری مسجد ایک بیت المال ہے, ہماری مسجد ایک بیت المال ہے, اور اس بیت المال میں 1.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے, تو کیا کرنا؟ اس بیت المال پر کوئی زکات نہیں ہے. کیوں؟ وہ بیت المال کا سارا مال ہی غریبوں کا ہے, سارا کا سارا مال غریبوں کا ہے, لہذا اس پر زکات نہیں ہے. زکات اس پر ہے جو کسی کی انڈیویجولی ملکیت ہو, انڈیویجولی پراپرٹی ہو کسی کی, تو اس پر زکات ہے. بیت المال پر کوئی زکات نہیں, اس لیے کہ بیت المال کا سارا مال غریبوں کا ہے, وہ کسی ایک کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے. اور اب جو ہے مول صاحب زکات نکالنا تو ہے بھائی, اب منتلی تنخواہ آتی مجھے, اس پر کیسے زکات نکالنا؟ منتلی تنخواہ ہمارے پاس آتی بھی, کتنی بچتی کتنی نہیں, کچھ نہیں ہے, تو منتلی زکات نہیں نکالنا ہے. آپ کی جو سیلری ہے کھا پی کے بچ رہی سال کے آخر میں تو زکات نکالو, پورا کھا کے ختم کر دے رہے تو تم پر کوئی زکات نہیں, آرام سے سو جاؤ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں اس کو, یہ زکات جو ہے نا مول صاحب, میں زکات تو نکالنا چاہ رہا ہوں بھائی, ہمارا بھائی ہے بہت غریب ہے بیچارہ, ہمارا بھائی ہے بہت غریب ہے, تو کیا میں اپنے بھائی کو زکات دے سکتا ہوں کیا؟ یہ کوشچن ہے, ہوتا ہے ایسا کوشچن, سمجھا؟ تو آپ مالدار ہیں, آپ زکات نکالنے والے ہیں, آپ کا بھائی غریب ہے, شادی شدہ ہے, الگ رہتا ہے, تو آپ انہیں بھائی کو زکات دے سکتے ہیں. آپ کی بہن غریب ہے, شادی شدہ ہے, الگ ہے, آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں. لیکن 4 بھائیاں ہیں, چاروں مل کے ایک ہی ہنڈی میں کھانا کھاتے, ایک ہی گھر میں رہتے, ایک ہی اما باپ کے انڈر میں رہتے, تو وہاں پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو زکات نہیں دے سکتا. اگر الگ ہے تو زکات دیں گے, الگ ہانڈی ہے تو زکات دیں گے, LPG گیس الگ ہے تو ہی زکات دیں گے. ایک ہانڈی میں کھا رہے ہیں آپ لوگ تو زکات نہیں دے سکتے. صاحب میں بہت پریشان ہوں بھائی, میں بہت پریشان ہوں, قرضہ وردہ بہت سر پہ آ گیا, کاما نہیں, کچھ نہیں, کام کرنا چاہ رہا ہوں, ڈھونڈ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں مل رہا. لیکن ہماری بیوی کے پاس 15 سولے سونا ہے, وہ زکات نکال رہی ہوں, کیا مجھے دے سکتے کیا انہوں؟ کیا میری بیوی مجھے دے سکتی کیا؟ کیسا سوال, دیکھو آپ ماشاءاللہ. کاما کچھ نہیں بول رہے صاحب, کاما تو پڑے ہوئے مارکیٹ میں,
لوگ جو ہے مین پاور نہیں ملنے کی وجہ سے پریشان ہے. بھائی ہم جو منہ بولے تنخواہ دینے تیار ہیں یارو, کام کرنے والا تیار نہیں کوئی بھی. ہاں جو کام والے ہیں, دکان والے ہیں, کاروبار والے ہیں, وہ ترس رہے ہیں کوئی ہے تو آئے یار, جو بولے ہم دیں گے, جو تنخواہ بولے ہم دینے تیار ہیں, کوئی آنے تیار نہیں. وہاں مارکیٹ میں جا کے دیکھو آپ, کام کرنے والے نہیں مل رہے. یہاں نواب صاحب بول رہے ہیں میں کام ڈھونڈ رہا ہوں, کام ہی نہیں مل رہا مجھے. تو ایسے لوگ ہمارے پاس ہے. اگر شوہر غریب ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے, شوہر کو اپنے زکات دے سکتی ہے, لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا. یہ ظلم ہے مول صاحب. بیوی شوہر کو زکات دے سکتی, شوہر بیوی کو زکات نہیں دے سکتا, یہ کیسے فلسفہ ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے. اس لیے کہ بیوی شوہر کو زکات دے سکتی ہے کیونکہ شوہر کو پالنے کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے. بیوی کی ذمہ داری شوہر کو پالنے کی نہیں ہے تو زکات دے سکتی, لیکن شوہر کی ذمہ داری بیوی کو پالنے کی ہے. جس کی ذمہ داری پالنے کی ہے وہ اس کو زکات نہیں دے سکتا, زکات نہیں دے سکتا. ایک باپ ہے مول صاحب, مال پڑا ہوا ہے مول صاحب, بہت مال پڑا ہوا ہے, لیکن بیٹے ادھر ادھر ہو گئے, پورے ادھر ادھر پورا تر ہو گئے. وہ بیٹا آٹو چلا رہا, وہ بیٹا پریشان ہے, وہ بیٹا پریشان ہے. سمجھے آپ, یہ پریشان حال ہے مول صاحب. بابا کے پاس مال دیکھو تو مال بہت پڑا ہوا ہے. اب وہ زکات اپنے بیٹوں کو دے سکتا کیا؟ وہ زکات اپنے بیٹوں کو دے سکتا کیا؟ ہاں بیٹوں کو زکات دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب تک چھوٹے تھے, بالغ نہیں ہوئے تھے, شادی نہیں ہوئی تھی, باپ پر پالنے کی ذمہ داری تھی تو نہیں دے سکتا تھا. اب بڑے ہو گئے, وہ اپنا دیکھ لے رہے ہیں, اب ان کو پالنا باپ کی ذمہ داری نہیں رہی. بچے بڑے ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, الگ ہوئے, کام پہ لگے, فلاں کر گئے. اب ان بیٹوں کو پالنا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اب باپ دیکھ رہا کہ بھائی مال تو بہت پڑا ہوا ہے, بیٹے پریشان پھر رہے ہیں, شادی شدہ ہے, الگ ہے, اب جو ہے تتر بتر پھر رہے ہیں, تو اب باپ اپنے بیٹوں کو زکات دے سکتا. باپ پریشان ہے, ہاں ابھی مرنے سے پہلے سب کو ڈیوائیڈ کر دیا. کیا وراثت کا مال ڈیوائیڈ, تو لے بیٹا, تو لے بیٹا, تو لے بیٹا, تو لے بیٹا, بہت محبت میں آ کے ڈیوائیڈ کر دیے. اب بابا کو پیدل کر دیے بچے پورے مل کے, باپ کو پریشان کر دیے. ہاں ایسا ہوتا. میں بڑے لوگوں سے کہوں گا کہ زندگی میں کبھی وراثت تقسیم نہیں کرنا. دھوکے میں آ جاتے آپ لوگوں کو, بات نہیں, پریشان ہو جاتے. مرنے کے بعد لو تم لوگوں بولنا, زندگی میں بانٹ کے تقسیم کر کے پیدل نہیں ہونا. اگر پیدل ہو رہے تو آپ ذمہ دار ہے, پھر رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی نہیں دینا. اگر ایسا باپ پریشان ہے, بیٹے مالدار ہیں, تو کیا بیٹے باپ کو زکات دے سکتے کیا؟ نہیں. کیوں؟ بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو پالے. ہر حال میں باپ کو پالنے کی ذمہ داری بچوں کی ہے. لہذا بچے اپنے باپ کو پیسے زکات کے نہیں دے سکتے, اپنے اصلی مال کو خرچ کر کے پالنا ہوگا. زکات کے مال سے باپ کو نہیں پال سکتے, زکات کے مال سے ماں کو نہیں پال سکتے. اپنے اصلی مال کو, پاک مال سے ہی اپنے باپ کو پالنا ہوگا, ماں کو پالنا ہوگا. بہن کو زکات دینا چاہ رہے ہیں, شادی نہیں ہوئی, اب زکات نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس بہن کو پالنا آپ کی ذمہ داری ہے. بھائی ہے, شادی نہیں ہوئی, کام نہیں, کچھ نہیں, آپ اس کو زکات دینا چاہتے ہیں, نہیں دے سکتے. کیوں؟ آپ کے انڈر میں ہے, آپ کو پالنا ہے, آپ کو کھلانا ہے, آپ کو پلانا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ زکات نہیں دے سکتے اس کو. شادی ہوئی, الگ ہو گئے, اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اب آپ چاہے تو زکات ان کو دے سکتے ہیں. اور چچائے ان کو زکات دے سکتے؟ ہاں دے سکتے, کیونکہ ان کو پالنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. پھپھو ہے, زکات دینا چاہ رہے ہیں, دے سکتے آپ. خالہ ہے, زکات دینا چاہ رہے ہیں, دے سکتے. بھانجی ہے, دینا چاہ رہے ہیں, دے سکتے. بھانجا ہے, دینا چاہ رہے ہیں, دے سکتے. بھتیجا ہے, دینا چاہ رہے ہیں, آپ دے سکتے. اور یہ زکات دینے سے پہلے مول صاحب اپنے کو بولنا پڑتا کیا؟ میں خالہ کو زکات دینا چاہ رہا ہوں, خالہ جان یہ زکات کا مال ہے, بول کے دینا یا ایسا دینا؟ ایک سوال بار بار آتے رہتا. ہم جس کو زکات دے رہے ہیں اس آدمی کو اس زکات کا مال ہے بول کر دینا یا بنا بولے دے تو بھی چل جاتا؟ یہ کوشچن بار بار آتے رہتا. سامنے والے پر ڈیپینڈ ہے. اگر وہ عام طور پر زکات کے مال کو پسند نہیں کرتے ہیں, زکات کے مال کو لینا نہیں چاہتے, خوددار رہتے, کچھ لوگ خوددار رہتے. بیٹے, میرے بھانجے, میرے بھتیجے, اگر تجھ کو مجھ پر کچھ احسان کرنا ہے تو پاک مال دے, زکات کا مال مجھے کیا دیتا تو؟
ایسا خوددار رہتے کچھ لوگ. اگر ایسے ہیں تو ان کو بولنا پڑتا, چچا, خالہ, اماں, پھپھو, دادی, نانی, یہ زکات کا مال ہے, آپ لے سکتے کیا؟ ان کے اوپر ڈیپینڈ, اگر وہ چاہے تو لے سکتے ہیں, چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا آدمی ہے وہ اس کو زکات کے مال سے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ لے لیتا, تو وہاں پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آبجیکشن ہو سکتا وہاں بولنا پڑتا, جہاں آبجیکشن نہیں ہوتا وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب یہ سید کو آخری بہت ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ, ہاں مسائل تو بہت ہے. ہاں مول صاحب یہ سید کو زکات دے سکتے کیا؟ یہ بہت سوال آتے رہتا, سید کو زکات دینا کیسا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سید کس کو کہتے ہیں؟ سید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو, ان کے خاندان سے ہو, تو ان کو زکات کا مال نہیں دیا جا سکتا. جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ایک مرتبہ زکات کے کھجور آئے تھے, زکات کے کھجور آئے تھے, اب وہاں پر رکھے ہوئے تھے. حضرت حسن چھوٹے ہیں, کھجور دے کے تو منہ میں رکھ لیے, کھجور دے کے تو منہ میں رکھ لیے. اللہ کے رسول کی نظر پڑی تو آپ نے فوراً کھجور منہ سے نکالا اور پھر کہا کخ کخ, تھوکو تھوکو اس کو, ہم آل محمد زکات کا مال نہیں کھا سکتے, زکات کا مال ہم آل محمد نہیں کھا سکتے. اور پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ زکات کا مال ناپاک ہے, آل رسول کے لیے, آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے. پتہ چلا کہ حقیقی معنی میں جو اللہ کے رسول کے خاندان والے ہیں ان کو زکات کا مال نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ زکات کا مال ناپاک ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول کے گھرانے کے لوگ ناپاک مال کے حقدار نہیں بلکہ پاک مال کے حقدار ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بھائی انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں جتنے دیکھو گلی گلی سیدہ نظر آتے, یہاں سید, وہاں سید, وہاں سید, وہاں سید, جتنے سیدہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں بس رہے ہمارے گلیوں میں. کیا یہ اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں؟ کوئی پروف ہے؟ نہیں, ایسا تو کوئی پروف نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہاں سید ہونا تھا تو عرب سے جو صحابہ کرام آئے ان میں سے کوئی نہ کوئی صحابی ہونا تھا, یعنی کوئی نہ کوئی صحابی اللہ کے رسول گھرانے والا ہونا تھا. جتنے صحابہ یہاں آئے ان میں سے کوئی بھی نبی کے گھرانے والے نہیں تھے. مکہ میں رہنے والے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے خاندان والے ہیں, کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا. مدینے میں رہنے والے کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نبی کے گھرانے والے ہیں. لیکن ہم گلی گلی, نکڑ نکڑ, ہاں محلہ محلہ, جس کو دیکھو سید, جس کو دیکھو سید, جس کو دیکھو سید. کیا یہ سب نبی کے خاندان والے ہیں کیا؟ ہم کو تو ڈاؤٹ ہے, ہم انکار نہیں کر رہے ہیں, ہم یقین نہیں ہو رہا ہے, ہمیں یقین نہیں ہو رہا. لہذا اگر یہاں کے سید کو کوئی زکات دے رہا ہے, وہ لے رہا ہے تو دینا چاہیے, لینا چاہیے. یہ ہم سید ہم بول کے اکڑ کے رہ جاتے نا, لاکھوں غریب ہیں جو ہے مفلوک الحال ہیں, وہ زکات سے محروم ہو جا رہے ہیں, زکات سے محروم ہو جا رہے ہیں. تو جب تک پروف نہیں ہوتا کہ ہم نبی کے خاندان کے ہیں پکا, تب تک آپ سید شمار نہیں ہو سکتے. لہذا آپ کو زکات دینا ہے تو دی جا سکتی ہے, اس لیے کہ سید پکا ہونے کا, نبی کے گھرانے کے پکے ہونے کا کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور جس شہر میں زکات لی جاتی ہے اسی شہر کے لوگ سب سے پہلے حقدار ہیں. تؤخذ من اغنیائہم, آپ اگر حیدرآباد کے مالداروں سے زکات لے رہے ہیں, وہ ترد علی فقرائہم, حیدرآباد کے مسکینوں کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے یہاں کے مالداروں کی زکات میں. جہاں بھی جس شہر کے لوگ زکات نکالتے ہیں اسی شہر کے فقراء, اسی شہر کے مساکین اس مال کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر بے شمار جو ہے غریب مسکین پائے جاتے ہیں, بے شمار جو ہے بیوائیں پائی جاتی ہیں, منہ کھول کر مانگنے والے نہیں ہیں. اب دوسرے ادھر ادھر کے لوگ آ کے منہ کھول کے مانگتے رہتے, یہاں کے لوگ اٹھا کے ان کو دے دیتے. یہاں کے سب لوگ بے نیاز ہو گئے, پھر آپ دے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی نہیں مانگ رہا ہے, منہ نہیں کھول رہا ہے, اپنی غربت کا اظہار نہیں کر رہا ہے, اپنی جو ہے مسکینی کا اظہار نہیں کر رہا ہے, تو اس کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو دینا چاہیے.
تلاش کر کے اس کو دینا چاہیے، اس کا پتہ معلوم کر کے اس کو دینا چاہیے۔ یہی ایمان والوں کا جو ہے کام ہوتا ہے، یہی دلوں میں یعنی غریبوں کا احساس رکھنے والوں کا کام ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہمارے شہر حیدرآباد کے بیوائیں منہ نہیں کھول رہی ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ جہاں چاہے دے دو، نہیں، آپ پتہ ڈھونڈو، آپ معلوم کرو کہ کتنے بیوائیں ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے آٹو والے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں لیکن اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ منہ کھول کر آپ کے سامنے بتاتے نہیں ہیں۔ ان کو دو، آپ لوگ ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو، اس لیے کہ زکات کے سمے اتنا اللہ کی رحمت سے ہے کہ اس زکات کے مال سے اللہ کی رضامندی حاصل کرتا ہے بندہ، بندوں کی خوشی حاصل کرتا ہے بندہ، مسکینوں کی دعائیں لیتا ہے بندہ، مسکینوں کی محبت حاصل کرتا ہے بندہ۔ عجیب عبادت ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو بس میرے اور اللہ کے درمیان تعلق ہوتا ہے، میں روزہ رکھتا ہوں تو میرے اور اللہ کے درمیان تعلق ہوتا ہے، لیکن میں حج کرتا ہوں میرے اور اللہ کے درمیان جو ہے تعلق بنتا ہے۔ اگر زکات دیتا ہوں اللہ کے درمیان بھی تعلق ہوتا ہے، بندوں کے درمیان بھی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ عجیب عبادت ہے کہ دنیا سے بھی میرا تعلق مضبوط ہوتا ہے، مسکینوں سے میرا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ سے بھی میرا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے زکات جو ہے سسٹم ایسا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ کتنے لوگ ہیں جو منہ کھول کر نہیں مانگتے ہیں، ان تک زکات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ کتنے بیمار ہیں، وہ پیسوں کے لیے ترس رہے ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے ہیں، ان تک پہنچ کر پیسے دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ کتنے لوگ پریشان حال ہیں جو اپنے بچوں کے فیس ادا کرنے میں پریشان رہتے ہیں، اپنی بچوں کی فیس ادا کرنے میں پریشان رہتے ہیں، باری تعالیٰ وہ بھی سب کے سامنے نہیں بتاتے ہیں، ان کو ان تک پہنچ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ کتنی بیوائیں ہیں جو اناج کے لیے ترستی رہتی ہیں لیکن پھر بھی نہیں بتاتی ہیں، باری تعالیٰ ان تک پہنچ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا فرما، انسانیت پیدا فرما، دلوں کو نرم کر دے، دوسروں کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو مال ہمیں عطا کر رکھا ہے اس مال سے ہمیں تو خوشی عطا فرما، اس مال سے ہمیں سکون عطا فرما، اس مال کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، اس مال کو زحمت نہ بنا۔ باری تعالیٰ ہمارا مال ہماری دشمنی کا ذریعہ نہ بنے، ہمارا مال ہمارے لیے وبال جان نہ بنے۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جتنے لوگ دواخانے میں پڑے ہوئے ہیں باری تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرما، جتنے لوگ کورٹ کچہری میں پریشان ان کو اسے نجات دلا دے، جتنے لوگ جو ہے اپنے پڑوسی سے پریشان ہیں بہتر پڑوسی عطا فرما، اولاد سے پریشان حال ہیں تو اللہ ان کی اولاد کی اصلاح فرما، اگر کوئی اپنی بیوی سے پریشان حال ہے تو اس کی بیوی کی اصلاح فرما، اگر کوئی اپنے شوہر سے پریشان حال ہے تو اس کے شوہر کی اصلاح فرما، اگر کوئی اپنے ساس سے جو ہے پریشان حال ہے تو سب اس کی ساس کی اصلاح فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل قبول فرما، باری تعالیٰ ہمیں اور عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور تیرے راستے میں نیکیوں کے راستے پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه ولذكر الله تعالى أولى وعز وهم أكبر۔